سورہ یاسین مکی صورت ہے اور اس کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفار مکہ شدید مخالفت کر رہے تھے، اور ترمذی شریف میں اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں روایت ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، یعنی قلب ہے، اور قرآن کا قلب یاسین ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اموات پر سورہ یاسین پڑھا کرو، اس لیے قرب موت حالت و نزع میں مرنے والوں کے پاس سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے۔ حروف مقطعات سے آغاز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی حکمت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے قسم اٹھا کر کہتے ہیں، اور اس کے بعد اگلی قسم میں کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے پہلے عرب کی زمین پہ کافی عرصے سے کوئی رسول مبعوث نہیں کیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس بدو قوم کے اندر حق و رسالت کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کی۔ اہل عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وہاں پہ نبی مبعوث ہوتے ہیں۔ یعنی اس درمیان ایک کافی ایسا وقت ہے جس میں یعنی کارزار عرب میں کوئی نبی یا رسول مبعوث نہیں ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان لوگوں کو آ کر اللہ کا پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو جس مذہب پہ دیکھے ہم اسی مذہب کی طرف چلیں گے، تو اس میں ان کا رد کیا گیا ہے۔ سورہ یاسین میں کفار مکہ کو ایک بستی کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ جب اس بستی میں ہم نے رسول بھیجے تو ان رسولوں کی مدد کے لیے ایک اور تیسرا رسول بھیجا گیا، یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور کا واقعہ ہے، جو عیسائیت کی تبلیغ کے لیے آپ نے انطاکیہ کی بستی کی طرف دو رسول بھیجے، ایک کا نام صادق تھا، ایک کا نام مصدوق تھا، اور ان کی مدد کے لیے ایک تیسرا رسول بھیجا جس کا نام شمون تھا۔ اور ان تینوں کو جب ان کو ستایا گیا، ان کو تکالیف پہنچائی گئی، تو اس بستی کے اندر رہنے والا ایک حبیب نجار نامی شخص جو ہے وہ اپنی قوم کا وفادار تھا اور اپنی قوم کے لیے فلاح و بہبود چاہنے والا تھا اور اپنی قوم کے لیے فکر مند تھا۔ تو اس نے اپنی بستی والوں کو سمجھایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو تو چاہیے کہ ان پیغمبروں کی پیروی کریں اور ان کی باتوں کو سنیں، اور یہ آپ سے از تبلیغ کا کوئی اجر بھی نہیں طلب کر رہے، اور یہ سیدھی راہ پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حبیب نجار کو اس کی قوم کے لوگوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو انطاکیہ میں دو یعنی تھے، ایک مومن تھے اور ایک کافر آباد تھے۔ تو جو کافر تھے وہاں پر ایک خوفناک کڑک یا بجلی چمکی اور کڑک کی آواز پیدا ہوئی، جس سے جو کفار تھے وہ بالکل مر گئے تھے، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کڑک کی آواز سے محفوظ رکھا۔ اور آج بھی اس کا انطاکیہ کے ایک بازار میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد حبیب ہے، اس کے سین میں حبیب نجار کا مزار موجود ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اس سورہ میں سرمایہ دارانہ ذہنیت کی عکاسی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو مفلس پیدا کیا ہے ہم ان کے لیے کیوں ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مفلسی کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، اور یہی جو زہریلی سوچ ہے یہ معاشی انحطاط کا باعث بنتی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ اس کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں کو دیں اور اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں، مگر وہ ایسی کام کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور وہ معاشرے میں جب معاشی انحطاط ہوتا ہے تو پھر خونی انقلابات آتے ہیں۔ جب معاشی یا خونی انقلاب آتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ ان سرمایہ کاروں کی گردنیں اڑا کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ اس انقلاب سے جو سرمایہ دار ہیں وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے۔ قیامت کے واقعات کا بھی سورہ یاسین میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے، یعنی ایک گرجدار آواز ہوگی، پھر سور کا واقعہ ہے، یہ سور پھونکا جائے گا اور تمام لوگ اللہ کے دربار میں پیش ہو جائیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ قیامت کی آمد کا حال بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذهم وهم یخصمون، کہ وہ لوگ آپس میں مصروف ہوں گے، بحث و مباحثے میں لگے ہوں گے کہ اچانک انہیں ایک گرجدار آواز آ کے دبوچ لے گی۔ اور اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، انہوں نے کپڑے کا تھان کھولا ہوا ہوگا، اس سے بیشتر کہ وہ اس تھان کو لپیٹیں کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ایک شخص اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا ہوگا، اور پانی پلانے کے لیے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا اور حوض کی مرمت کر رہا ہوگا، تو انہیں پانی پلانے سے پہلے، یعنی وہ جانوروں کو پانی پلاتا ہوں، اس پانی پلانے سے پہلے ہی قیامت
برپا ہو جائے گی، اور ایک آدمی کسی چیز کو تول رہا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ ترازو کو اونچا کرے قیامت برپا ہو جائے گی، اور ایک انسان کے منہ میں لقمہ ہوگا کہ یہ اس سے پہلے کہ اس لقمے کو نگلے اس سے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا تو نظام کائنات طے و بالا ہو جائے گا، ہر چیز اب ختم ہو جائے گی، نہ آسمان اپنی جگہ پہ رہے گا نہ زمین باقی رہے گی، بلکہ روح کے گالے ہوں گے جو ہوا میں روح کے گالوں کی طرح ہوا میں تیرنے لگ جائیں گے، اور انسان بھی جلے ہوئے کیڑے پتنگوں کی طرح بے سدھ ادھر ادھر گرے پڑے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں انسان کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ انسان کے پاس جو یہ موجودہ وقت آپ کی زندگی کا موجود ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری میں آیا جائے، اس کے بعد جب قیامت یا زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا پھر آپ کے پاس مہلت نہیں ہوگی۔ منکرین قیامت جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، جب قیامت کے دن وہ اس میدان حشر میں موجود ہوں گے تو وہ اپنی زبان سے پکاریں گے کہ یہ وہی دن ہے جس کا ہم انکار کرتے رہے ہیں، وہ اور ہم نے پیغمبروں کی باتوں کو نہیں سنا، ہم نے اللہ کے فرمانات اور فرمودات پہ عمل کرنے سے انکار کیا۔ حضرت عباس سے روایت ہے کہ پہلا نفخہ جو سور ہے، یعنی پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس کے درمیان یہ جو منکرین قیامت ہے ان کو موت آ جائے گی، اور اور دوسرے نفخہ سور، پہلے نفخہ سور اور دوسرے نفخہ سور کے درمیانی عرصہ میں ان کے اوپر موت طاری رہے گی اور ان کو کسی قسم کا عذاب نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ جب قیامت والے دن قائم ہوگا تو اس دن انصاف فرمائیں گے، کسی جان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر بندے کو اس کے جو کیے ہوئے اعمال ہیں جو اس نے اللہ کی بارگاہ میں بھیجے ہیں اس کے مطابق اس کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس سورہ یاسین میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میری عبادت کرنا اور یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان کے پیچھے نہ چلنا، شیطان جو ہے وہ کھلا تمہارا دشمن ہے، اور کیا آپ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ اور اللہ تعالیٰ جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں وہ بہت سخت ہے اور اس سے اپنی پناہ مانگنا۔ اور اسی طرح سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ جب تمام معاشر کے واقعات کا ذکر کرنے کے بعد جب اہل معاشر اکٹھے ہوں گے تو وہاں پہ جو جنتی لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو سلام جب پیش کریں گے تو اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ سلام قولا من رب رحیم میں جب اہل جنت کو اللہ تعالیٰ السلام علیکم کہیں گے تو اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے۔ سورہ یاسین میں منکرین قیامت کو بڑے مدلل انداز میں اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ خیال کرتے ہیں یہ جو بسیدہ ہڈیاں جن کو آپ دفنا آتے ہیں اور یہ ان کے اوپر گوشت کیسے آئے گا اور یہ دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی طاقتور ہے جس کی قوت تخلیق کا یہ عالم ہے کہ آسمان، مہر و ماہ، چاند، تارے، فضائیں، ہوائیں، زمین، یہ ساری چیزیں اللہ نے صرف اپنے امر کن سے پیدا کی ہیں، اور جس کا علم صرف اس کے پاس ہی ہے، اور اس کے علم سے اس علم کا کسی کے پاس کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں کو جو اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا جس ٹائم ہڈیاں ہی نہیں تھیں، تو جب وہ ہڈیاں پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے تو ان ہڈیوں پہ دوبارہ گوشت اور روح پیدا کرنا، روح پھونکنا تو بہت زیادہ آسان کام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے اور اس کے قبضے قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور آپ نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس لیے قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرنی ہے، یعنی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے۔